حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ دو روایتیں، اس کو بھولنا نہیں آپ، قربان جاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے تردد کیا، دلیل مانگی۔ محبوب کو دلیل کی کمی تو نہیں، حضور تو خود سراپا دلیل ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ نبی پاک تمہارے پاس اللہ کی برہان ہے، یہ دلیل بن کے آئے۔ سرکار کو دلیل کی کوئی پریشانی نہیں ہے، جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ فرماتے ہیں سرکار کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے تو چہرہ ہی ایسا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا، کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ کریم فرماتے ہیں جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، یہ میرے ابو بکر صدیق ہے۔ میں نے دین پیش کیا ہے، دلیل مانگی کوئی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، فوراً۔ یہ وہ چیز ہے جسے حضور نے بطور اعزاز کے بیان کیا، ان کی خصوصیت کے طور پر بیان کیا، فوراً مسلمان ہو گئے۔ آج تردد ہے، بے چینی ہے، انتشار ہے، وسوسوں کے غلبے، لوگ فکری پریشانی کا شکار ہے، ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دل کرتا ہے کوئی ہمیں پکی خبر دے دینا میں ٹھیک ہوں، تو پھر میں ٹھیک ہوں، یار چھوڑ تو نفسیاتی ہو گیا ہے، تو یہ بڑے سارے گواہ چاہیے، بس تیرے اندر سے جو گواہی آتی ہے وہ ٹھیک ہے، تو دیکھ تو کہاں کھڑا ہے۔ ایک یہ روایت میرے کلیجے کو بڑا ٹھنڈا کرتی ہے، اور ایک دوسری روایت ہے، موٹر سائیکل اپنی بندے کی لگ جائے نا کبھی تو پریشانی کوئی نہیں ہوتی، اگر کسی کی اس سے لگ جائے تو اپنے پیسے گم ہو جائیں تو کوئی پریشانی، لیکن اگر کسی کی امانت رکھی ہو، بڑا پیارا آدمی بھی ہو، بلکہ یوں سمجھ لیں گھر والوں کے بھی پیسے ہو نا، ابا جی نے بھی پکڑائے ہو، وہ بھی گم ہو جائیں تو بندہ پریشان ہوتا ہے۔ قریبی آدمی جتنا مرضی، ماں باپ کی حد تک بھی قربان جائیں۔ کیسے ان لفظوں کو بیان کروں، اتنی اپنائیت، اتنی گہرائی، میں قربان جاؤں اس شان غلامی پر کہ غلام ناز کریں گے ساری زندگی آقا کے اس فرمان پر۔ حضور فرمانے لگے مجھے اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا میرے پاس جس کے بھی پیسے آئے میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے، فرمایا جب ابو بکر صدیق کے آئے ہیں میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے۔ قربان جاؤں، کیا انداز ہے، کیا غلامی ہے۔